بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض والی عورت شب بارات یا شب قدر کیسے گزارے اور ناپاکی کی حالت میں وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ اکثر بہنوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب نماز اور نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے تو کیا ہم اس مقدس رات کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حال میں عبادت سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہر حالت میں اس کے لیے ذکر، دعا اور قرب الہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہایت آسان اور دل کو مطمئن کرنے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض یا ناپاکی کی حالت میں بھی شب بارات یا شب قدر کو کس طرح اللہ کی یاد میں گزارا جا سکتا ہے۔ عورت کو حیض آنا اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت، ربانی نظام اور بے پایہ رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد اور عورت دونوں کے جسمانی نظام کو مختلف ذمہ داریوں اور مقاصد کے تحت ترتیب دیا۔ عورت کا حیض دراصل اسی نظام تخلیق کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی کی بقا، عورت کی صحت کی حفاظت اور اس کے جسمانی توازن کو برقرار رکھا ہے۔ طب کے اعتبار سے حیض کے ذریعے وہ خون خارج ہوتا ہے جو حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں جسم کے لیے غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون خارج نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح حیض عورت کے جسم کے لیے ایک قدرتی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اسلام نے حیض کو صرف ایک حیاتیاتی عمل نہیں سمجھا بلکہ اسے باقاعدہ شرعی حیثیت دی تاکہ عورت ذہنی الجھن، شرمندگی یا احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی حیض کا ذکر حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس حالت میں عورت پر بعض عبادات معاف کر دی گئی ہیں اور یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ساخت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو پوری طرح محفوظ رکھتا ہے اور یہی شریعت کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض عورت کے ماں بننے کے عظیم منصب سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہی نظام حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے اور اگر حمل نہ ہو تو وہی خون حیض کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض عورت کے اندر موجود تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی ہے۔ لہذا حیض کو حقارت یا ناپاکی کے معائنے میں لینا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانا ہے، جبکہ ایک مومنہ کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ حیض عورت کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں کرتا بلکہ شریعت اسلامیہ نے اسے عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے مگر نماز کی قضاء کا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی صرف کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے، نہ کہ سزا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی ہے اور جاہلیت کے ان تصورات کو ختم فرمایا ہے جن میں حیض والی عورت کو الگ تھلگ یا ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی یاد، دعا، ذکر، درود اور نیکی کے دیگر تمام دروازے عورت کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کرے، کیونکہ مسلسل عبادت اور گھریلو ذمہ داریاں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ حیض عورت کو صبر، برداشت اور اللہ پر توکل کا عملی درس بھی دیتا ہے، کیونکہ اسی دوران تکلیف، درد اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے اور ان سب پر صبر پر اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی۔
اب بات کرتے ہیں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے یا وہ نفاس کی حالت میں ہو اور اس وجہ سے وہ نوافل ادا نہ کر سکے تو وہ شب قدر، شب بارات یا کسی بھی مقدس رات کو کیسے گزار سکتی ہے؟ شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس حالت میں بھی محروم نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہے، حمد و ثنا بیان کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے اور نوافل کی جگہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا قریب جیسے اسماء الحسنہ کا ورد کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتی ہے اور دل سے اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے ناپاکی کی شرط ہے اور نہ وقت کی پابندی، بلکہ ذکر ہر حال میں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب عورت اس حالت میں یہ تمام تسبیحات، ذکر اور اذکار اور درود پاک پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نیت، عاجزی اور دل کی حاضری کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال کو۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی اور ادب پیدا ہوتا ہے اور انسان روحانی طور پر زیادہ یکسو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سکون اور خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے حاجات پیش کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی دعا مانگے تو اپنی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ تمام مسلمانوں اور پوری انسانیت کے لیے خیر، ہدایت، انسانی آسانی اور سکون کی دعا کریں۔ کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کسی دعا کو قبول فرمائے اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے اور کسی کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائے، تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور گھروں میں محبت، امن اور برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔